الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت شکر کا مقام ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے، اور اس سال 7 خوش نصیب طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس نعمت پر سبھی کو شکر بجا لانا چاہیے۔ صرف والدین ہی کو نہیں، صرف اساتذہ ہی کو نہیں، بلکہ پوری بستی اور علاقے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں دین کی تعلیم کا انتظام ہے تو یہ اس علاقے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ جہاں پر بھی قرآن کریم پڑھا جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ بچے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف مدرسے ہی میں نہیں پڑھتے، یہ گھر جا کر سبق بھی یاد کرتے ہیں، تو ان کی برکت سے گھروں میں بھی برکتیں آتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان برکتوں کا پورا اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے اور ان پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق رکھنے والے سب بڑے خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا
اچھے سے اچھے انداز میں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں اپنے گھر کے استبل میں جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا اسی کے قریب نماز پڑھ رہا تھا، اور میرا چھوٹا بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ قریب میں سو رہا تھا، اور قرآن پاک میں کچھ آواز سے پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ آسمان سے کچھ روشنی سی آ رہی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے قریب میں جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھٹکنے لگا، اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ آگے بڑھ کر میرے بچے پر پیر نہ رکھ دے، تو میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ تو وہ جو روشنی آ رہی تھی وہ اوپر کو چلی گئی اور ماحول پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر وہی صورت پیش آ گئی، پھر بند کر دیا، پھر روشنی اوپر چلی گئی، پوری رات ایسے ہی ہوتا رہا۔ صبح کو جا کر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری رودات سنائی کہ حضرت آج تو عجیب بات پیش آئی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ ابن حضیر، اقرأ ابن حضیر، ارے ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ وہ جو روشنی آ رہی تھی وہ روشنی نہیں تھی، اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان سے تمہارا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے۔ تو یہ بات صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن جہاں بھی پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت اترے گی، ضرور اترے گی۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، نحوست ہے، طرح طرح کی ٹینشن ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں برکت کے سامان موجود نہیں۔ جن چیزوں سے گھر میں برکت ہوتی ہے ان سے ہمارے گھر خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے ہمارے گھر ایسے ہیں جہاں سالوں سال کبھی قرآن نہیں پڑھا جاتا، کتنے گھر ایسے ہیں۔ قرآن کے وجدان پر گرد جم جاتی ہے، مہینوں مہینوں کوئی اسے کھول کر پڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر شادی میں بھی قرآن دیا جاتا ہے، بہت سجا سنورا کے جزدان بنایا جاتا ہے، مگر طاق پہ رکھا رہ جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور پھر شکوہ یہ ہے کہ جی گھر میں برکت نہیں، کوئی نہ کوئی بیمار ہے،
فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ تو اگر ہمارا تعلق قرآن پاک سے نہیں ہوگا تو برکت کیسے آئے گی؟ آج برکت والے کام گھر سے باہر ہیں اور بے برکتی والے کام گھر کے اندر ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں پائی جائیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ذرا غور سے سنیے گا، جس گھر میں 3 چیزیں پائی جائیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا جس گھر میں کوئی جنوبی شخص ہو جس پر غسل واجب ہو چکا ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہو اور پھر بھی وہ غسل نہ کرے، پاک نہ ہو، جب تک وہ ناپاک آدمی اس گھر میں رہے گا، ناپاک مرد یا ناپاک عورت، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے۔ آج یہ نحوست ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ فجر کی نماز ہی غائب ہے، غسل واجب ہو چکا، نماز فرض ہے۔ اگر آدمی نمازی ہوگا تو اٹھ کر اپنے کو پاک کرے گا، پھر فریضہ ادا کرے گا۔ نمازی نہیں ہے تو ناپاک پڑا ہوا ہے، سورج نکل گیا، 10 بج گئے، 9 بج گئے، نحوست گھر میں، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، بند ہے دروازہ۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جس گھر میں کتے موجود ہوں، پالے جاتے ہوں یا بغیر پالے ہوئے آ جائیں اس گھر میں، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس بارے میں بھی ہمارے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ماڈرن معاشرے میں کتا پالنا فیشن ہے۔ جو جتنا بڑا مالدار ہے سمجھتا ہے اعلیٰ درجے کا، لاکھوں کی قیمت کا کتا پالے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اور گاؤں دیہات میں کتے گھروں میں آتے جاتے ہیں، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، نکالتا نہیں کوئی۔ تو چاہے بالقصد پالا جائے یا بلا ارادہ کتا آ جائے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں، بند۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جس گھر میں تصویر لگی ہو، چاہے کوئی سی بھی تصویر ہو، جاندار کی تصویر، چاہے آپ نے یادگار کے طور پہ لگا رکھی ہو۔ بہت سے لوگ اپنی شادی کی تصویریں لگائے رہتے ہیں کہ جی یادگار، اپنی کی بھی اور بیگم کی بھی، بلکہ بیگمات کی۔ اور بہت سے نوجوان اللہ معاف فرمائے ننگی تصویریں لگائے رہتے ہیں اداکاراؤں کی، اور ہمارے گھر ایسی تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ڈرائنگ روم میں تصویر لگی ہوئی ہے، کئی دروازوں پہ لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا تصویر جہاں ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے،
ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا اور کسی نے دیکھا بھی ہوگا۔ مراد آباد تشریف لائے اور ایک بڑے صاحب ثروت کے مکان پر تشریف لے گئے، تو وہ جو ان کی بیٹھک تھی اس میں چاروں طرف فوٹو لگے ہوئے تھے، اور وہ فوٹو اس طرح کے تھے، فلاں منتری کے ساتھ، فلاں ڈی ایم کے ساتھ، فلاں کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں۔ آج کل سیلفی لیتے ہیں، ایسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، سیلفی نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ بڑے لوگوں کی ساتھ تصویر کھنچوانا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا جانے لگا۔ اور جناب صرف یہی نہیں، تصویروں کو برا نہیں سمجھا جا رہا، حتیٰ کہ حج اور عمرے کو جا رہے ہیں تو ارکان ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، تصویروں کی فکر ہے۔ طواف کر رہے ہیں تو لائیو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم طواف کر رہے ہیں۔ چاہے پیٹ ہو جائے بیت اللہ شریف کی طرح، تصویر صحیح آنی چاہیے کہ بیک پہ بیت اللہ نظر آئے۔ طواف صحیح نہیں ہو رہا، سیلفی بن رہی ہے۔ تو لوگوں کی یہ ایک عادت بن گئی، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، تو وہاں انہوں نے تصویریں لگا رکھی اور کہنے لگے وہ صاحب میں خود وہاں موجود تھا، حضرت دعا کیجیے۔ بزرگوں کو بلا کے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم طبیعت کے آدمی تھے، لیکن دین پر 100% تسلط تھا۔ وہ ایسی شخصیت تھے جیسے سلف صالحین کا کوئی فرد رہ گیا ہو اس قافلے کا اور پیچھے سے جا رہا ہو، ایسی شخصیت۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا دعا کیا کروں، جنہیں آمین کہنا ہے وہ تو باہر ہیں، یعنی فرشتے آمین کہیں دعاؤں پر، وہ تو یہاں آ نہیں سکتے تصویروں کی وجہ سے، اب میں دعا کیا کروں۔ بہت ناگواری کے ساتھ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آج یہ نحوستیں ہمارے گھروں میں ہیں، بتاؤ ہے کہ نہیں ہے، اور برکتیں نہیں ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، دین کا مذاکرہ نہیں ہو رہا، بچوں کو دین نہیں سکھلایا جا رہا، واہی تباہی باتوں میں وقت گزر رہا ہے۔ اور پھر شکوہ یہ ہے کہ جی یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ اور چاہتے کیا ہیں علماء سے کہ پریشانی دور کرنے کے لیے تعویذ دے دو بس، تاکہ ایک دن کے اندر کایا پلٹ ہو جائے، وارے نیارے ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا تعویذ میں وہ اثر نہیں ہو سکتا جو آدمی کے خود پڑھنے میں اثر ہو سکتا ہے۔ تعویذ تو تعویذ ہے، آپ خود پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن کی سورتیں پڑھیں گے، خود اللہ سے مانگیں گے، اس میں جو تاثیر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔
یہ تو ہماری خام خیالی ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، بس تعویذ پہ تعویذ، تعویذ پہ تعویذ پہ لگے ہو۔ یہ عمل سے روکنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں آج کی مجلس میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو بابرکت بنائیں گے، نحوست سے بچائیں گے۔ کوئی تصویر کسی گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے لٹکی، فریم میں لگی ہوئی، شوکیس میں سجی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی جاندار تصویر والے، اس کی وجہ سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے کھلونے بچوں کے لیے لانے چاہیے جس میں تصویریں نہ ہوں، گڈے گڑیاں نہ ہوں، ایسی چیزیں ان کو لا کے دی جائیں۔ ان کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں جس میں تصویریں نہ ہوں۔ آج کل ایک نحوست یہ بھی ہے کہ ریڈی میڈ کا دور آ گیا۔ اب بہت سی مائیں بہنیں کو سینہ پرونا آتا ہی کچھ نہیں، اب تو بازار میں تیار ہیں، وہ لے کے آ جاؤ۔ تو ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں بچوں کے لیے یہ جو جیکٹ آتی ہے اور کچھ سویٹر، یہ منگوانے کے لیے بھیجا بازار میں۔ تو میاں ساری دکانوں پہ دیکھا ہے، کوئی بھی جیکٹ اور کوئی تصویر، کوئی بھی سویٹر بچوں کا بغیر تصویر کے نہیں ملا۔ ایسا ماحول بن گیا اور اس سے کوئی برا نہیں سمجھ رہا۔ جب کوئی نہیں ملا تو اس میں سے جو چھوٹی تصویر والا تھا اسے منگوایا اور اسے سوئی سے قرید کے اسے ختم کیا، تب بچوں کو پہنایا۔ لیکن آج تو ہم اسے برا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بچوں کا ذہن بچپن سے بنتا ہے۔ یہ بچے جیسے ماحول میں پرورش پائیں گے ویسا ان کا نظریہ بنے گا۔ آج کل ریڈی میڈ کا دور ہے، بچوں کے جو لباس ہیں پوری آستین کا، آپ کو کوئی کرتا بازار میں نہیں ملے گا بچوں کا۔ اب تو بڑوں کا نہیں مل رہا، بچوں کا تو چھوڑو۔ اور عام طور پر بچیوں کے لیے فراق کا استعمال ہے، آپ دیکھ لیجئے بازار میں جا کے، یعنی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ ابھی بچی ہیں بے شک، لیکن جیسی عادت اس کی بنائی جائے گی وہی اس کا نظریہ بنے گا۔ اگر آج آپ نے اس کو وہ لباس پہنایا جو فاحشہ عورتوں کا لباس ہے، تو بڑے ہو کر کے بھی اس کو وہ لباس ناپسند نہیں ہوگا۔ اور اگر بچپن میں اس کی تربیت اچھے انداز میں کی جائے، اسے بتلایا جائے کہ بچیاں پوری آستین کے کپڑے پہنتی ہیں، بچیاں شلوار پہنتی ہیں، بچیاں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ اس کا خیال رکھے گی اور باحیا بن کر کے رہے گی۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو
اپنے بچوں اور بچیوں کو صحیح ماحول میں تربیت دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری دینی، اسلامی، مذہبی ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں اس مدرسے کو وجود بخشا، اور الحمدللہ اس کے اندر دینی تعلیم، حفظ قرآن کریم اور دینیات اچھے انداز میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اندر جہاں تک ہو سکے حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو عمل کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بہت سے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب مر گئے بے جان بے حس و حرکت ہو گئے، سلسلہ بند۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی میں 3 انتظام کر لو تو تم مر جاؤ گے، مگر ثواب کا سلسلہ پھر بھی باقی رہے گا۔ 3 کام کر کے جاؤ۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک کام تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ میں حصہ لے لو، مسجد میں حصہ لے لو، مدرسے میں حصہ لے لو، کہیں پانی کی ضرورت ہو تو سمر سیبل لگا دو، کہیں نل لگا دو، کہیں صاحبان کی ضرورت ہے تو سایہ بنا دو، وغیرہ بہت ساری شکلیں ہیں صدقہ جاریہ۔ کہیں قرآن پاک چاہیے وہ خرید کے رکھ دو۔ جب تک ان سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس صدقہ دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ تھوڑا کریں یا زیادہ، جیسی آپ کی وسعت ہے، مگر یہ ایسا پختہ انتظام ہے ثواب کا جس میں کبھی کوئی کٹوتی اور کمی نہیں ہو۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، خیر کے کام میں اپنا مال لگانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ بھئی بڑے دینے دلانے والے ہیں، نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، ہمیں ثواب ملے، ہمیں اجر ملے، اس کے لیے صدقہ دینا ہے اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم آدمی چھوڑ کر کے جائے جس سے امت فائدہ اٹھائے۔ قرآن پڑھا دیا، حتیٰ کہ نورانی قاعدہ پڑھا دیا،
حفظ کرا دیا اور آگے کی کتابیں پڑھا دی. یہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کوئی کتاب لکھ دی، کوئی مسئلہ بتلا دیا، کوئی مضمون لکھ دیا، یہ سب علم نافع ہیں، جاری رہنے والے ہیں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی معنوی شکل ہے، کیونکہ کسی کو اچھی بات سکھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور جاری رہنے والا صدقہ ہے. جب تک یہ سلسلہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کرنے والے کو اجر و ثواب سے نوازتے رہیں گے. او علم ينتفع به. اس کے بعد فرمایا ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. یہ بڑی اہم بات ہے. مرنے کے بعد اولاد جس دل سے آپ کے لیے دعا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، مگر شرط ہے کہ اولاد نیک ہو، اولاد دیندار، اولاد قرآن کریم پڑھی ہوئی ہو. اور بھائی بہت اچھا ہے کہ حافظ قرآن ہو. اس سے بہتر کوئی انتظام آدمی اپنے مرنے کے بعد کے لیے نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا قرآن خوانی کروا دو. بتائیے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب لوگ لحاظ مروت میں آ جاتے ہیں. کبھی مدرسے کے بچوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ بھئی ابا کا انتقال ہو گیا قرآن پڑھواؤ. تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ابا کا تو آپ کا انتقال ہوا، ان بچوں کو آپ کے ابا سے کیا پڑھی ہے؟ ان بچوں کو یا پڑھنے والوں کو آپ کے ابا سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں. وہ جی لگا کے پڑھیں گے نہیں، ہو سکتا ہے چھوڑ کے پڑھ دیں. آپ سمجھیں کہ پارا پورا ہو گیا، انہوں نے بیچ بیچ میں چھوڑ دیا، کیا پتہ چلے؟ ہر ایک کے پارے کو کون دیکھ رہا ہے؟ اور سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے، غور سے سنیے گا، یہ سب سے بڑی فکر کی بات کہ اگر بچوں نے پڑھ بھی لیا یا جن کو آپ نے بلایا سب نے پڑھ لیا، لیکن جب دعا کرنے کا نمبر آیا تو اپنے ابا کو پہنچا دیا، بلایا آپ نے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسے کیا غرض پڑی تمہارے ابا، اس نے تو محنت کر کے پڑھا، اپنے ابا کو بھیج دیا. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ابا کو بھجوا دی، تو کیسے ابا کو پہنچے گا؟ ہاں، آپ کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوگا اور وہ قرآن پڑھے گا، کبھی ممکن نہیں ہے کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے. ممکن نہیں. جب بھی وہ قرآن پڑھے گا، سورتیں پڑھے گا، کوئی عبادت کرے گا، والدین کو پرماننٹ اس کا ثواب ملنے والا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا انتظام ہو تو بچوں کو قرآن پڑھائیے. دوسروں کے پڑھنے پہ اطمینان مت کیجیے کبھی.
یہ سب غیر مطمئن والی باتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے لیے انتظام کرو، انشاءاللہ یہاں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقیات سے نوازیں، پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائیں، گھر گھر میں سنت شریعت کو عام فرمائیں، گھر کا ماحول دینداری والا بنائیں، خیر و برکت سے نوازیں، نحوست سے، بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔